دوستو میں ہوں حسن نقوی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، موجودہ حالات و واقعات کے مطابق بھارت اور پاکستان کے درمیان حالات بہت خراب ہو چکے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے دونوں ملک جنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو اسے تیسری عالمی جنگ کا آغاز بھی کہہ رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق بھارت اپنے بارڈر پر ایسی چیزیں لے کر جا رہا ہے، لہٰذا یہ سب دیکھ کر دل میں ایک ہی سوال اٹھتا ہے کہ کیا واقعی بھارت پاکستان پر کوئی بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے، اور اگر ہاں تو پاکستان کا کیا جواب ہوگا؟ یہ سب کچھ جاننے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے ناظرین، جیسے جیسے بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، بھارت کی طرف سے کچھ ایسے قدم اٹھائے جا رہے ہیں جنہوں نے سب کو پریشان کر دیا ہے۔ رپورٹس اور ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج بارڈر پر بہت بڑے ٹرکوں میں کچھ بھاری بھرکم سامان لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سامان دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا بم، میزائل یا ایٹمی ہتھیار ہو۔ ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ یہ اصل میں کیا ہے، لیکن جو بھی ہے وہ معمولی چیز نہیں لگ رہی۔ بھارت کی اس نقل و حرکت نے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں تشویش کی لہر پیدا کر دی ہے۔ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا بھارت حملے کی تیاری کر رہا ہے؟ کیا یہ صرف دکھاوے کے لیے یا واقعی کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ پاکستان کی فوج بھی الرٹ ہو چکی ہے اور اپنی سرحدوں پر تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ پیارے پاکستانیوں، ان دنوں بھارت اور پاکستان کے درمیان جو ماحول بنا ہوا ہے وہ ایک چنگاری کی طرح ہے۔ بس ذرا سی چنگاری بڑھی اور ایک آگ بھڑک اٹھی۔ ان دونوں ممالک کے درمیان تاریخ میں کئی بار جھڑپیں ہو چکی ہیں، لیکن اس بار خطرہ زیادہ بڑا ہے کیونکہ دونوں کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے۔ اگر ایک نے پہل کی تو دوسرے کا جواب بھی اتنے ہی خطرناک ہوگا۔ آج بھارت کی جانب سے مسلسل چوتھے روز ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ ڈرون حملے کوئی عام کھلونا نہیں بلکہ فوجی ڈرونز ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی قیمت $500 ہے، یعنی یہ نہایت ہی سستے، آسانی سے دستیاب اور انتہائی خطرناک ہتھیار بن چکے ہیں۔ بھارت نے بڑی سمجھداری کے ساتھ ان سستے ہتھیاروں کا استعمال شروع کیا ہے اور ان کے ذریعے کئی اہداف حاصل کیے جا رہے ہیں۔ پہلا فائدہ جو بھارت کو ان ڈرونز کے ذریعے مل رہا ہے وہ ہے پاکستانی علاقوں کی جاسوسی۔ یہ ڈرونز پاکستانی سرحدوں میں گھس کر وہاں کی تصویریں اور ویڈیوز بنا کر بھارت کے فوجی مراکز تک پہنچاتے ہیں۔ اس سے بھارت کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ پاکستانی فوج کہاں کہاں موجود ہے، کس علاقے میں کتنی نقل و حرکت ہو رہی ہے اور کہاں کہاں ممکنہ حملہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بھارت ان ڈرونز کی مدد سے پاکستان کے دفاعی نظام پر نظر رکھ رہا ہے۔ جیسے ہی کوئی ڈرون پاکستانی سرحد میں داخل ہوتا ہے، پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم فعال ہو جاتا ہے اور ڈرون کو گرانے کے لیے میزائل فائر کرتے ہیں۔ اس سے بھارت کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا دفاعی نظام کہاں مضبوط ہے اور کہاں کمزور، اور کون کون سی جگہ زیادہ مضبوط ہیں۔ جب مستقبل میں کوئی بڑا حملہ جیسے کہ میزائل حملہ کیا جائے گا تو بھارت کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ کس راستے سے حملہ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے۔ ناظرین، تیسرا اور شاید سب سے اہم پہلو معاشی نقصان ہوگا۔ چونکہ ایک ڈرون کی قیمت تقریباً $500 ہے اور جو میزائل اسے گرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے، اس لیے بھارت کو ایک معاشی برتری بھی حاصل ہو رہی ہے۔ بھارت کم قیمت پر پاکستان کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ مہنگے ہتھیار استعمال کرے، جو کہ ایک طویل مدت میں پاکستان کے دفاعی بجٹ کو کمزور کر سکتا ہے۔ یہ ایک طرح کی جنگ ہے جو میدان میں نہیں بلکہ معیشت میں لڑی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات خبروں میں نہیں آتی، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اس صورتحال کو بڑی ہوشیاری اور حکمت عملی کے ساتھ سنبھالا ہوا ہے۔ پاکستان کو بخوبی اندازہ ہے کہ ڈرون حملے کب، کہاں اور کیسے ہو رہے ہیں، اور اس کے پاس ایسے جدید ریڈار سسٹم موجود ہیں جو ان ڈرونز کو بارڈر پر ہی پہچان لیتے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں گے کہ اگر پاکستان کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو وہ بارڈر پر ہی کیوں نہیں گراتے؟ تو پیارے پاکستانیوں، اس کی ایک بڑی سمجھداری ہے۔ ڈرون کو گرانے کے لیے میزائل استعمال کرنا مہنگا کام ہے۔ اگر ہر سستے $500 کے ڈرون پر لاکھوں کا میزائل چلایا جائے تو یہ پاکستان کے دفاعی بجٹ پر بہت بڑا بوجھ بن جائے گا۔ اس لیے پاکستان نے ایک زبردست چال چلی۔ پاکستان پہلے ریڈار پر ڈرون کی شناخت کرتا ہے اور پھر صبر سے انتظار کرتا ہے کہ وہ پاکستانی حدود میں داخل ہو جائے۔
جیسے ہی ڈرون حدود کے اندر آتا ہے، پاکستان اپنے جدید جیمبرز کا استعمال کرتے ہیں۔ جیمبر ایک خاص آلہ ہوتا ہے جو ڈرون اور اس کے کنٹرول کرنے والے آپریٹر کے درمیان سگنلز کو کاٹ دیتا ہے۔ جب رابطہ منقطع ہو جاتا ہے تو وہ نیچے گر جاتا ہے یا بے قابو ہو جاتا ہے۔ اس طرح پاکستان کم قیمت میں ڈرون کو گرا دیتا ہے اور مہنگے میزائل بچا لیتا ہے۔ یہ صرف دفاع کا معاملہ نہیں بلکہ ایک زبردست دماغی جنگ بھی ہے۔ پاکستان اس حکمت عملی کے ذریعے بھارت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم صرف ہتھیاروں میں نہیں، دماغ میں بھی آگے ہیں۔ بھارت جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ڈرون آسانی سے پاکستانی حدود میں داخل ہو کر گرائے جا رہے ہیں تو اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی دفاعی نظر کتنی تیز ہے۔ یہ ایک طرح کا سائیکالوجیکل پریشر ہے جو پاکستان بھارت پر ڈال رہا ہے۔ اور ناظرین، یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جدید جنگ صرف بندوقوں اور میزائلوں کی نہیں رہی، اب تکنیکی مہارت اور سمجھداری کی جنگ ہے۔ اینٹی ڈرون گن، جیمبرز اور ریڈار جیسے سسٹم پاکستان کی دفاعی حکمت عملی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی بدولت پاکستان مہنگے میزائل ضائع کیے بغیر اپنی فضائی حدود محفوظ رکھتا ہے اور دشمن کو بھی ایک واضح پیغام بھیجا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی حرکت کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اس حکمت عملی کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ دنیا کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے۔ اگر پاکستان ہر ڈرون پر میزائل چلاتا تو دنیا میں تاثر جاتا کہ یہ غیر ذمہ دار رویہ اپنا رہا ہے، لیکن کم قیمت ہتھیاروں کا استعمال یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان نہ صرف ہوشیار ملک ہے بلکہ ذمہ داری کے ساتھ اپنے دفاع کو مضبوط کر رہا ہے۔ مزید یہ کہ پاکستان کی ان تکنیکی کامیابیوں نے نوجوانوں اور انجینئرز کے اندر بھی جوش و جذبہ پیدا کیا ہے۔ مقامی سطح پر اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی پر کام کیا جا رہا ہے اور نئے آلات بنائے جا رہے ہیں تاکہ دفاع مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پاکستان دفاعی سامان کے لیے غیر ملکی امداد پر کم انحصار کرتا ہے اور اپنی مقامی انڈسٹری کو بھی فروغ دیتا ہے۔ ناظرین، دشمن ہمیشہ نئے ہتھیار اور نئی چالیں لے کر آتا ہے، لیکن اصل بازی تب ہوتی ہے جب آپ مہنگے ہتھیاروں کی بجائے سادگی اور سمجھداری سے دشمن کو مار دیں، اور پاکستان آج یہی کر رہا ہے۔ یہ صرف جنگ کی تیاری نہیں بلکہ ایک خاموش پیغام ہے کہ ہم تیار ہیں، ہم ہوشیار ہیں اور ہم کسی بھی قیمت پر اپنے وطن کا دفاع کریں گے۔ لہٰذا جب بھی آپ خبروں میں سنیں کہ بھارت نے اتنے ڈرون بھیجے تو سمجھے جائیں کہ پاکستان چپ نہیں بیٹھا بلکہ ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے اور جب وقت آتا ہے تو چالاکی سے جواب دیتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ امن قائم رہے، جنگ نہ ہو اور معصوم لوگوں کی جانیں بچیں تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں۔ براہ مہربانی اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے۔ آپ کا ایک شیئر کئی لوگوں کی آنکھیں کھول سکتا ہے اور آپ کی ایک آواز امن کی سزا بن سکتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اطلاع وقت پر ملتی رہے۔ یاد رکھیے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جنگ کے خلاف آواز اٹھائیں اور امن کا پیغام عام کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔